یہ نقطہ انتہائی اہم ہے کیونکہ مستشرقین اور بعض نواسب غیر محقق لوگ اس کو ایک کتاب سمجھ لیتے ہیں کہ جعفر کوئی کتاب ہے جو آل محمد علیہ السلام کے پاس تھی، حالانکہ روایات میں جعفر کے بارے میں جو ہم تفصیل سے وہ روایت عرض کریں گے، ابھی میں آپ کو صرف تمہیدی اور ایک خلاصہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو میں آگے لے جانے میں آسانی ہو، کہ وہ صرف جو ہے وہ ایک ظرف ہے، وہ ایک کھال ہے، اس کی کھال ایک ایسی کھال ہے جو صندوق قسم کی ہے، وہ ایک ایسی کھال ہے جس کے اندر علم کی دوسری کتابیں محفوظ کی گئی ہیں، لیکن اس صندوقچے کا جو نام ہم نے جعفر لیا ہے، اس کے اندر جو کتابیں محفوظ ہیں وہ اتنی اہم ہے جن کی تفصیل ہم مزید آگے چل کر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تو اس لیے اسی ہی صندوقچے کو، اسی ہی کھال کو جو جعفر کھال کو کہا جاتا ہے، تو اسی کھال روایت میں بھی آیا ہے، اسی صندوقچے کا نام جو ہے وہ نمایاں طور پہ لیا جانے لگا جس کو کہا گیا جعفر آل محمد۔ یہ پہلے حقیقت یہ واضح ہو جائے کہ وہ لفظ جعفر کیا ہے۔ لفظ جعفر کسی علم کا نام ہی نہیں ہے جو ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں آگے چل کر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، بلکہ کیا ہے جعفر ایک ایسے مشکیز نما صندوق ہے، ایسی کھال ہے جس کے اندر آل محمد کی اہم کتابیں، جس میں انبیاء کی کتابیں، صحائف، آسمانی کتابیں اور دیگر اہم آل محمد کی اپنی جو ہے ہاتھ سے تحریر کردہ کتابیں وہ درج ہیں۔ تو مومنین یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ صوفیہ اور عاملین اور یہ جادو ٹونا کرنے والے، تعویذ دھاگے والوں کے پاس جو دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس علم جعفر ہے، نہیں معلوم وہ تقصیر الاعداد یا علم الاعداد اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کیا ہے، اس کا سچ کیا ہے، اس کا جھوٹ، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن کم سے کم یہ جعفر آل محمد سے کسی قسم کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہم پہلے ہی واضح کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم نے عرض کیا تھا کہ جعفر کی کتنی قسمیں ہیں پہلے سوال میں ہی، کہ پہلا سوال ہمارا کیا تھا کہ جعفر اور علم جعفر، ہم نے واضح کر دیا کہ جعفر آل محمد اپنی جگہ پہ ایک اہم معلومات کا خزانہ ہے جس کا عاملین صوفیہ کے علم جعفر سے کوئی تعلق، کوئی لینا دینا، کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ یہ آل محمد کے ایک پر اسرار علمی خزانہ ہے۔ جعفر آل محمد کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جعفر آل محمد کی 2 قسمیں ہیں، جعفر ابیض اور جعفر احمر۔ جعفر ابیض یعنی سفید کھال، جعفر احمر یعنی سرخ کھال۔ اب ان دونوں میں ناموں کے حساب سے الگ الگ ذخیرہ کتب جمع کی گئی ہیں۔ ابیض آپ جانتے ہیں کہ اب سفید کلر جو ہے وہ امن کا ہوتا ہے، علم کا ہوتا ہے، اور احمر جو ہے، سرخ جو ہے وہ جنگ کا ہوتا ہے اور اسلحے کا ہوتا ہے۔ یہ لفظوں سے بھی واضح ہے، لیکن آگے ہم مستند روایات شیعہ کتب کی سند کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ روایات سے ہی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ روایات کے مطابق جعفر ابیض میں انبیاء کی اصل کتابیں محفوظ ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا روایات میں بھی، مناظروں میں، ائمہ علیہ السلام کے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے، جب وہ دوسرے ادیان کے نصارہ کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ جب وہ مناظرے فرماتے تھے تو انہی کی کتابوں سے ان کو وہ آپ حوالے دیا کرتے تھے اور ان کو بتایا کرتے تھے کہ کیا یہ آپ کی کتاب میں یہ نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آتی تھیں یہ باتیں؟ دراصل ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس اصلی کتابیں، یعنی زبور وہی اصلی کتاب جو نازل ہوئی نبی کے اوپر، توریت وہی اصلی کتاب، اور انجیل وہی اصلی کتاب، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سارے صحیفے وہ جعفر ابیض میں آل محمد کے پاس محفوظ تھیں۔ یہ روایات ہیں جو ہم آگے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اب یہاں پہ واضح ہو گیا نا کہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام وارث علوم انبیاء ہیں۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، یہ اظہارات پڑھتے ہیں ہم اپنے ائمہ علیہ السلام کی، تو
تو اس بنا پر پڑھتے ہیں کہ ان کی جو میراث ہے، ان کی میراث حقیقی طور پر اہل البیت علیہم السلام کے جعفر ابیض میں علمی میراث تمام کے تمام محفوظ اور موجود ہے۔ ہم نے یہ سوال بھی عرض کیا تھا کہ شیعہ فقہ میں قیاس کی کیوں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شیعوں کے پاس ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس جو جعفر ابیض تھا، اسی میں اہم کتاب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تحریر کردہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی املا کردہ کتاب الجامعہ، جس پر ہم نے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ کتاب بھی جعفر ابیض میں محفوظ تھی، اسی میں رکھی ہوئی تھی۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے یہ چیز نہیں بتائی، یہ چیز نہیں بتائی، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بتا دیا کہ کسی خراش کا کتنا جرمانہ ہوگا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر گئے ہیں اس دنیا سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے لیا نہیں۔ یہ بات پہلے واضح ہونی چاہیے کہ کیوں ہمیں ضرورت نہیں ہوئی قیاس کی، کیوں ہمیں اندازوں کی ضرورت نہیں ہوئی شریعت کو سمجھنے کے لیے، اس لیے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کے پاس جعفر ابیض تھا، اس میں اتنا علمی خزانہ تھا کہ نبی کریم کی مکمل تعلیمات اسی کتاب الجامعہ کے اندر محفوظ تھیں، اور وہ الجامعہ جعفر ابیض آل محمد میں محفوظ تھی۔ اب سوال آئے گا کہ جعفر احمر کیا ہے؟ جعفر احمر وہ ذخیرہ ہے، وہ خزانہ ہے اسلحے کا، کیونکہ احمر سرخ رنگ اسلحے کی علامت ہے۔ اہل البیت علیہ السلام کی روایات میں یہ بات واضح طور پر ہمیں ملتی ہے کہ جعفر احمر جو اسلحہ کے جو اس میں موجود ہے، اس کا استعمال ہمارے 12ویں سرکار سلام اللہ علیہ فرمایا۔